حسان ہو گئے، پا کر رسول پاک کو ذیشان ہو گئے، پا کر رسول پاک کو ذیشان ہو گئے، در در بھٹک رہے تھے۔ یہ شعر میں علی رضا فیضی گچوچوی صاحب جو گچوچا شریف سے چل کے آئے ہیں، بہت اچھی آواز کی مالک ہے، بہت اچھا شعر پڑھتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے شعر پڑھا ہوں کہ در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، مخدوم کی پناہ میں سلطان ہو گئے۔ در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، آپ لوگ استقبال کریں سبحانی بھائی کا نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نقیب اہل سنت سبحانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے، مخدوم کی پناہ میں سلطان ہو گئے، مخدوم کی پناہ میں سلطان ہو گئے۔ اور بھی اچھا شعر کی رکھیے گا، خدا حشر میں ان کے سروں پہ تاج رکھے گا خدا۔ طالبان علوم نبویہ بیٹھے ہیں، سب کی دعائیں شامل حال کرتا ہوں، سب کے جوتیوں کو سر کا تاج بناتا ہوں۔ اب میں شعر حاضر کر رہا ہوں کہ رکھے گا خدا حشر میں ان کے سروں پہ تاج، جن کے بھی بیٹے حافظ قرآن ہو گئے۔ رکھے گا خدا حشر میں ان کے سروں پہ تاج، جن کے بھی بیٹے حافظ قرآن ہو گئے، جن کے بھی بیٹے۔ ابھی دیکھیں نعرہ لگ رہا تھا اور بہت ایک سامنے پیچھے سے لگا ہے، ایک سامنے آگے سے لگا۔ لگائیے نعرہ، محفلوں میں جب نعرہ لگتا ہے تو محفلوں میں جان آ جاتی ہے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، یقیناً نعرہ لگائیے، وہ نعرہ نہیں ایک جگہ سے اتنا نعرہ لگ رہا تھا، اتنا نعرہ لگ رہا تھا، مولانا صاحب کرسی پر بیٹھے بیچارے اتنا غصہ ہو گئے، غصے میں جو سب سے زیادہ نعرہ لگا رہا تھا اس سے پوچھ لیا اچھا بتاؤ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب 20 رکعت، 40 رکعت۔ مولانا صاحب 40 رکعت۔ مولانا صاحب نے کہا معاملہ تو کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، دوسرے تو کچھ وہ بھی بہت لگا رہا تھا اچھل اچھل۔ اس نے کہا تو بتاؤ، اس نے کہا مولانا صاحب 30 رکعت۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا مولانا صاحب 30 رکعت۔ ایک سو پوچھا، اس نے کہا مولانا صاحب 10 رکعت۔ ایک چھوٹا سا بچہ آگے بیٹھا ہوا تھا، ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب بچے سے کہتے ہیں بیٹا مولانا صاحب سے بتا دو فجر میں 4 رکعت ہوتی ہے۔ بچہ کہتا حاجی صاحب آپ بھی غضب کی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب 40 میں نہیں مانی تو 4 میں کیسے مان لیں گے؟ آپ سے بیٹھے تھوڑا سا مسکرائیں گے تو اچھا لگے گا۔ ابھی کربلا کے حوالے سے شعر پڑھا جا رہا تھا، میں بالکل نیا شعر تازہ شعر حاضر کر رہا ہوں، سب کی دعائیں شامل حال کرتا ہوں کہ یزید شام کا لشکر نظر نہیں آتا، یزید شام کا۔ اے محترم جان محمد صاحب قبلہ بہت اچھی آواز کے مالک ہے، میں نے سنا کہ یہ حضرت غلام نور مجسم کی طرح پڑھتے ہیں، بہت کامیاب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ علی رضا فیضی صاحب، جناب اشہر برکاتی صاحب، تمام تر بیٹھے ہوئے طالبان علوم نبی اور اہل سنت سب کی دعائیں شامل حال کرتا ہوں کہ یزید شام کا لشکر نظر نہیں آتا، ستم گروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا، ستم گروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا۔ آپ سب بھی شامل ہو جائیں۔ یہ جو موبائل لے کر لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اس کے بعد بناتے سبحان اللہ یہاں نہیں کہتے ہیں، دوسرے دن جب جا کے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہ ویڈیو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد جب سمجھ میں آتا ہے سبحانی صاحب بہت اچھا بول رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے گھر نہیں سبحان اللہ کہنا ہے، یہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں موبائل لے کے لائیو ہی چلائیے، ضروری یہ ہے کہ یہاں جو پڑھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے جو اس پہ آپ غور کریں، اس کو سنیں، سن کر کے کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کہیں۔ آپ سب بیٹھے ہیں، میں شعر حاضر کرتا ہوں، سب کی دعائیں سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا حسین، ماشاءاللہ یا حسین۔ اب میں شعر حاضر کر رہا ہوں کہ یزید شام کا لشکر نظر نہیں آتا، یزید شام کا لشکر نظر نہیں آتا، ستم گروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا، اور حسین آباد علی گنج تو بہت ہے مگر، حسین آباد علی گنج تو بہت ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا۔ حسین آباد علی گنج تو
علی گنج تو بہت ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا. یزید آباد مطلب یہ ہے کہ سب سمجھ میں جو آیا سارے اسٹیج والوں کو سمجھ آیا, آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو یہاں تک آئے ہوتے. آپ سب بیٹھے تھوڑا تو مسکرائے ایک مرتبہ اور کہتے یا رسول اللہ, اور بلانی کے ساتھ یا حسین. ماشاءاللہ, یزید شام کا لشکر نظر نہیں آتا, ستمگروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا. حسین آباد علی گنج تو بہت ہے مگر, حسین آباد علی گنج تو بہت ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا. یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا. یزید آباد جو لوگ کھڑے ہیں تو ان سے گزارش ہے, حضرات دیکھیے آگے جگہ خالی ہے, آپ حضرات آ سکتے ہیں. کھڑے آپ ہیں مگر درد مجھے ہو رہا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں آپ مہمان ہیں, آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کم سے کم جلسے کو سنوارنے کی کوشش کریں. آپ اپنے گھر سے نکل کر کے اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم حضور کے جلسے میں جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ و رسول کی باتیں ہوں گی. جو حضرات کھڑے ہیں کمیٹی کے حضرات سے گزارش ہے ان کو محبت کے ساتھ لا کر کے آگے بٹھا دیں, یا جو کرسی خالی ہے اس کرسی پر بٹھا دیں. آگے بھی جگہ خالی ہے اور بیچ میں بھی جگہ خالی ہے. میں ادب کے ساتھ میں ان سے ملتمس ہوں, گزارش کر رہا ہوں ان حضرات سے جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی یہ ذمہ داری ہے, کھڑے آپ ہیں مگر جلسے میں ڈسٹربنس پیدا ہو رہا ہے, اس لیے گزارش ہے آپ حضرات بیٹھ جائیں. یہ ادب کا مقام ہے, ادب ملحوظ خاطر رکھیں. حضرات اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ لکھیم پور کھیری ادبی سرزمین سے آنے والے مداح رسول بلبل باغ رسالت کا استقبال کیا جائے. بہت ہی تیزی کے ساتھ, بہت ہی اچھی آواز کے مالک شاعر خوشگلو بہترین مداح رسول اندلیب چمنستان رسالت, اندلیب چمنستان رسالت باغ رضا کے مہکتے ہوئے پھول حضرت عزت مآب جناب جان محمد برکاتی لکھیم پور کھیری پلیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں, بہت ہی شاندار طریقے سے کلام پیش کرتے ہیں. عشق و محبت میں ڈوب کر, آقا کی محبت میں ڈوب کر کلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سب مو ہو جائیں گے. محبتوں بھرا کلام پیش کرنے کے لیے محترم جان محمد برکاتی صاحب آپ سب کے سماعتوں کے قریب پہنچ رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات استقبال کر لیجئے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے استقبال کرے کہے یا رسول اللہ, اور بیداری کے ساتھ کہے یا رسول اللہ. اس لیے کہ موجے غم سر اٹھا نہیں سکتی, موجے غم سر اٹھا نہیں سکتی, اور بے بسی پاس آ نہیں سکتی, اور جس نے تھاما رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی. جس نے تھاما رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی. جس نے تھاما رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی. حضرات رات کی بات آئی ہے, اس لیے میں کتوچہ شریف کے علاقے کا ہوں. کتوچہ شریف کے حلا گانا کچوچوی کے 4 مصروں سے محترم جان محمد صاحب قبلہ لکھیم پور کھیری کا استقبال کرے. میں سب کی دعائیں شامل حال کرتا ہوں. حلا گانا کچوچوی کہتے ہیں کہ بزم سرکار مدینہ ہے چلو نعت پڑھے, بزم سرکار مدینہ ہے چلو نعت پڑھے. ارے یہ صحابہ کا کرینہ ہے چلو نعت پڑھے, یہ صحابہ کا کرینہ ہے چلو نعت پڑھے. اور جو ہے منکر نہیں سمجھے گا نبی کی عظمت اس کو چھوڑو وہ کمینہ ہے چلو نعت پڑھے.